الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام تعلیمات میں بندہ محمد حذیفہ حاضر ہے. آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں. آپ جو ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے موافق جو ہے قرآن و سنت اور جو ہے ہمارے سلف صالحین کے طریقے پر ان کی باتوں کو جو ہے فائدہ مند باتوں کو اپنے لیے بھی نفع ہو، ناظرین کو بھی نفع ہو، کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو بندہ جب اپنا موضوع شروع کرتا ہے تو جو ہے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے چند عمل بتا دیتا ہوں. جو ہے عمل مختصر ہوتا ہے اور ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، تو 1 2 3 حدیث تک بتا دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اپنے جو موضوع ہے اس کی طرف جاتا ہوں تاکہ فوراً کش کے طور پر کچھ جو ہے مل جائے اور اس پر جو ہے عمل ہو جائے، یعنی فوراً کوئی ایسا عمل کر سکے جس سے فوراً جو ہے اس کو فائدہ حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. یہ تو ایک حدیث سب سے پہلے عرض کرتا ہوں. وہ تو دیکھنے میں بہت ہی جو ہے ایسا لگتا ہے معمولی سا ہے، لیکن آپ سوچے وضو کے بعد کیا جانے والا عمل، آپ سوچے جنت کے 8 دروازے اس عمل سے کھل جاتا ہو تو یہ عمل کتنے ہی اہم ہوگا اور یہ عمل کتنا ہی جو ہے فائدہ مند ہوگا اور کتنا ہی آپ کو بھی آپ کے فیملی کو نفع دے گا. تو اس کو جو ہے اہتمام کے ساتھ کریں. بعض مرتبہ ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتے تو کتنے ہزاروں ہماری جو ہے نیکیاں ہم جو ہے بالکل ضائع ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کو بڑے توجہ کے ساتھ عمل کر لیتے ہیں تو لاکھوں ہزاروں جو ہے ہمارے اعمال نامہ اعمال میں جو ہے نیک اعمال جو ہے جمع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے آج کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے. جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہے، چند عمل کر لیتا ہے تو صحیح حدیث میں آیا ہے نا، صحیح حدیث میں، ایسی ویسی کتابوں سے نہیں ہے. ویسے تو اس طرح کی کتابوں سے ہی نا، بازار کی کتابوں سے لوگ کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں، نہ اس کا سر ہے نہ اس کا پیر ہے. صحیح حدیث میں آیا ہے
سنن اربعہ کی 4 کتابوں میں نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن چند اعمال کر لے، ان اعمال کی وجہ سے جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو جو ہے پورا 1 سال، ہر قدم پر 1 سال دن رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا، یعنی پوری رات عبادت کا، پورا دن روزہ رکھنے کا صرف 1 قدم پر ملتا ہے۔ اگر 100 قدم ہے تو 100 سال کے ثواب ملیں گے، اگر انہوں نے 200 قدم لگائے تو 200 سال کے عبادت کا ثواب جو ہے 1 جمعہ کے دن میں مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا توجہ کر لیا، ہمیں جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا خبر ہے کہ موت حیات کا کیا ٹھکانہ ہے۔ وہ عمل یہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل واغتسل، جو شخص صبح کو سویرے، جو شخص صبح کو جو ہے اچھی طرح وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے۔ نہانا، غسل کرنا یہ جو ہے سنت ہے، تو اس نے نمبر 1 عمل اچھی طرح وہ غسل کرتا ہے۔ وبکر وابتکر، مسجد کی طرف وہ جو ہے سویرے جاتا ہے اور چل کے جاتا ہے، تیسرا عمل۔ چوتھا جو ہے وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام سے قریب بیٹھتا ہے۔ وَلَمْ يَلْغُ، 5واں عمل، لغو اور بیہودہ بات نہیں کرتا ہے۔ وَاسْتَمَعَ، اور امام کے خطبے کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ 4 حدیث کی عظیم کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور فضائل میں اتنی بڑے فضائل والی حدیث اس سے یعنی نہیں ہوئی، یعنی اتنی بڑی فضیلت والی ہے کہ یہ چند کام کر لیا، اچھی طرح غسل کیا، سویرے مسجد میں گئے، چل کے گئے، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی، کوئی لغو بیہودہ بات نہیں کی، خطبہ کو غور سے سنا، ان اعمال کے اوپر سبحان اللہ ہر قدم چلنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال دن میں، رات میں عبادت کا ثواب اور دن میں پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو خود بھی عمل کریں، دوسروں کے ساتھ بھی کیا ہے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو سبحان اللہ اتنے ثواب مل گئے چھوٹے سے عمل سے۔ دوسرا عمل ہے، جیسے میں نے عرض کیا، میں جو آج عرض کرنے جا رہا ہوں وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے جس کی طرف توجہ نہیں تھی، ورنہ اس کے ثواب اتنے عظیم ہیں۔ دوسرا عمل ہے وضو کے بعد کیا جانے والے عمل، جس سے جو ہے جنت کے 8 دروازے، جنت کا ایک دروازہ دنیا و مافیہ سے بہتر اور اس سے بڑا ہے، کتنے عظیم دروازے ہوں گے، 8 دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے، ان کے اعزاز میں، ان کے عزت دینے کے لیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک دنیا کے ایک پریسیڈنٹ دوسرے پریسیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کے اعزاز میں کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، تیاریاں کر کے رکھتے ہیں، مہینے سے تیاریاں کرتے ہیں، ان کے لیے کتنے پیسے۔ دیکھو، ایک وضو کرنے والے وضو کا اہتمام کرتا ہے، وضو کے بعد دعا کرتا ہے، ان کے اعزاز میں اللہ کی طرف سے اعزاز۔ اس وجہ سے جنت میں جب جانے کے بعد ان کو جو عزت دیتا ہے، اس کو جنتی دیکھے گا، اگر موت آتی تو وہاں مر جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے وضو کے بعد جو ہے کلمہ شہادہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے ہم جو ہے اتنا آسان عمل ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں، ہماری کتنی عزت ہو رہی ہے اللہ کے یہاں، تمام فرشتے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کے لیے 8 دروازے کھل گئے، تو وہ بھی آپ کو عزت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی معزز بننے والے عمل کیا ہے؟ وضو کے بعد سبحان اللہ یہ دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس میں وحدہ لا شریک لہ ضرور ڈال دیجئے، تو 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم ہیں، اللہ اکبر۔ تیسرا پریشانیوں کے متعلق،
طبرانی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو تم معمول سمجھتے ہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، اس کو بڑی دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے ہیں تو 99 بیماریوں کی دوا ہے، اس میں کوئی بھی بیماری آ سکتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم اس کو مسلسل پڑھتے ہیں تو ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور آئے دن مہلک بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر ہے، پتہ نہیں کیا کیا، کڈنی کی بیماری ہیں، بڑے بڑے خطرناک بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، اور جو ہے ہم اس کو جو ہے اہتمام کریں، اس کا جو ہے اہتمام کریں، لا حول ولا قوة الا باللہ، کم از کم 100 سے 500 مرتبہ کا صبح شام کا اہتمام کریں، انشاءاللہ مہلک بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائیں۔ تو فرمایا کہ یہ لا حول ولا قوة الا باللہ 99 بیماریوں کی کیا ہے؟ دوا ہے، ایسرھا الہم، ان بیماریوں میں سب سے جو ہے ہلکی جو بیماری ہے، وہ پریشانی اور غم ہے، ان کو یہ جو ہے کم از کم اس بیماری کو ختم فرماتے ہیں، تو اس سے بڑی جو بیماری ہیں ان کو بھی ختم فرما دیں گے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اپنا ہی فائدے کے لیے، اس لیے فرمایا دنیا کے سب جو ہے عبادت میں لگ جائے تو اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی جو ہے بڑھوتری، یعنی اوپر اللہ کی درجہ اور بلند ہو جائے، یہ نہیں، اللہ کی درجہ تو پہلے ہی سے بلند ہے۔ اگر ہم سب گناہ کرنا شروع کر دے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دے، تو بھی اللہ کی درجات میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے سبحان اللہ، اللہ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ تعالیٰ کا اپنا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور ہے۔ ہماری عبادت سے نہ اللہ تعالیٰ کے درجات میں بلندی آئے گی، نہ ہمارے عبادت نہ کرنے سے جو کمی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سبحان اللہ، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے بھی اور اخروی جو ہے فائدے کے لیے بھی۔ تو جو ہے میں آپ کے سامنے 3 احادیث ذکر کیا جو فوراً آپ کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو جو ہے محترم ناظرین، یہ حج کے ایام ہیں اور بہت جلد جو ہے حجاج کرام بھی جو ہے حج کے سفر میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج عمرہ کی، ہماری فیملیوں کو، والدین کو، بیوی بچوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حج کی حقیقتوں سے ہمیں جو ہے واقف ہونے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، عجیب، ہر عبادت کے جو ہے فوائد بتائے گئے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں کو، بے حیائیوں کو روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کے متعلق فرمایا، روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تمہیں تقوی حاصل ہو، کہ روزے میں ہم یہ سوچتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہی تصور ہمارے جو ہے باقی 11 مہینے میں بھی ہو، اس کے لیے پریکٹس کیا جاتا ہے۔ روزہ کا مقصد تقوی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پاکیزگی ہے، ہمارے دلوں کی پاکیزگی ہے، ہمارے اعمال کی پاکیزگی ہے، ہمارے مال کی پاکیزگی ہے، ہمارے مال کے اندر جو گندگیاں وہ ختم ہو جاتے ہیں زکوٰۃ کی برکت۔ تو ہر ایک کے فائدے بتائے گئے، ہر اعمال کے، لیکن حج کے فائدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ حج کا فائدہ دیکھنا ہے، مینگو کھانا ہے، آم کھانا ہے، تو آم کی فضیلت نہیں بتائیں گے، خود کھا کے دیکھو۔ اسی طرح جو ہے حج کی فضیلت، حج کا پتہ چلنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے،
اس کے فائدے کیا ہے، خود حج میں جا کر دیکھ لو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن حضرات کو جو ہے توفیق عطا فرما رہے ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جو ہے حج و عمرہ کی ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ عجیب عجیب جو ہے حج کی فضیلتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہ نہیں کرتا ہے، بیہودہ جو ہے فحش بات نہیں کرتا ہے، یعنی حج کے تمام آداب کو لحاظ رکھتا ہے، کسی کو اپنے زبان کے ذریعے جو ہے کسی کو بھی جو ہے تکلیف نہیں دیتا ہے، یعنی حج کے تمام آداب کا لحاظ کرتا ہے، اللہ کے حق، بندے کے حق کے جو ہے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے حج سے واپس آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا واپس ایسے آئے گا کیوم ولدتہ امہ، جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے پاک صاف ہو کر سبحان اللہ وہ گھر واپس آئیں گے حج کے سفر سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود اگر کوئی ٹال مٹول کرے، حج کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، فرمایا حج عمرہ کو مسلسل کر لیا کرو، اس سے جو ہے حج اور عمرہ سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، یعنی فقیری غریبی دور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی ختم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا حاجی جو ہے اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کو شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، شفاعت کریں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ کتنی عظیم، خود تو جنت میں جائیں گے بھی، لیکن اس کے علاوہ 400 افراد کو مزید وہ جو ہے دعائیں مغفرت کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک فضیلت تو اتنی عظیم فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ایک حدیث میں فرمایا من خرج حاجا او معتمرا، جو حج عمرہ کے لیے نکلتا ہے، ابن عساکر کی روایت ہے کہ جو حج عمرہ کے لیے نکلتا ہے اس کو ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کے آنے تک کتنا دیتا ہے؟ سبحان اللہ، یقین کریں گے 10 لاکھ، ہر قدم پر 10 لاکھ ثواب، پتہ نہیں کتنے ہزاروں قدم، اور ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور ان کے 10 لاکھ درجہ اللہ بلند فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی فضائل موجود ہیں جو ہے سبحان اللہ۔ ان فضیلتوں کو پتہ ہونے کے باوجود اللہ دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، حج کی برکت سے۔ حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا رب العالمین، حاجیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ فرمایا ان لہم علی، یعنی ان کے لیے ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان عافیہم، ہم ان کو عافیت کی زندگی دے گا، یعنی ہمیں سکون اور چین کی زندگی چاہیے نا، حج عمرہ کو آداب کا لحاظ کر کے کرو۔ فرمایا ہم ان کو عافیت کی زندگی دوں گا دنیا میں بھی عافیت، سکون کی زندگی، اور جب آخرت میں آئیں گے وہ ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے جن حضرات کو حج فرض ہر چکے ہیں، اس کے باوجود یہ امسال آئندہ سال کا ٹال مٹول کرتا ہے، کتنے نقصان میں ہے، موت حیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عذر کے بغیر حج کو ٹال مٹول کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، وہ مسلمان کے شکل میں نہیں جو ہے موت نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ یہ اس شکل میں جو ہے جائے، موت ہو اس شکل میں جائے۔ سبحان اللہ۔ بڑے غصے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے وجہ سے دیکھو ہمیں لاک ڈاؤن نے کیا سکھا دیا، ہم ٹال مٹول کرتے رہے تو لاک ڈاؤن آ گئے حج کے، ابھی دوبارہ اللہ نے کھول کے دے دیا، پیسے بھی ہیں گھر میں ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یار گزشتہ سالوں میں تو 5,000 کا، ابھی 8,000 کا،
بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم از کم جو اس کا 10 درجہ تو اللہ ضرور دے گا، اس کے علاوہ جتنا دے گا آپ جو ہے یقین کے ساتھ کر کے دیکھیے، اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہو تو اس میں ضرور اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج جو ہے نا دوسری عبادتوں کی طرح نہیں ہے۔ حج میں کیا ہوتا ہے، دوسری عبادت قضا ہو جائے فوراً آپ دوبارہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج قضا ہو جائے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں موت حیات کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ موقع دے رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے ایکسکیوز نہ کریں، پھر جو ہے پھر کبھی خون کی جو ہے آنسو آئے گی، وہ خون کا آنسو فائدہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے شیطان کبھی نہیں کہے گا کہ آپ مت کرو، یہ شیطان کبھی نہیں کہتا کہ آپ حج مت کرو۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نیکیوں سے، نیک کاموں سے محبت ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آئندہ سال کر لو، آئندہ سال آتا ہے پھر آئندہ سال کر لو، اس طرح جو ہے قبر کے اندر وہ لے جاتا ہے۔ اسی لیے بغیر عذر کے جو ہے تاخیر نہ کریں۔ ہم کسی فٹ بالر سے محبت کرتے ہیں، 5,000 پاؤنڈ ٹکٹ، کبھی 10,000 پاؤنڈ بھی دے کے دیکھنے جاتے ہیں، حالانکہ فائدہ تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس کا فائدہ ہے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپاہج کو دیکھا، ایک ڈسیبل کو حج کے راستے میں، فرمایا کب سے سفر کیا ہوا؟ کہا 10 سال سے۔ 10 سال سے حج کے لیے جا رہے ہیں، اتنا دور اور سفر باقی ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی محبت اس دوری کو قریب کر دے گا، 10 سال کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے اللہ کی محبت کا اظہار کے لیے۔ دیکھو ہمیں اللہ نے تمام اعضاء صحیح سلامت دیے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریے۔ اگر ہم انڈونیشیا میں ہوتا، یہاں تو جب چاہے چلے جاؤ، حج چلے جاؤ، عمرہ میں چلے جاؤ۔ انڈونیشیا میں کیا ہوتا ہے، جو ہے 37 سال تک وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے باری پیسے بھی ہو تو ویٹ کرنا، انتظار کرنا پڑتا ہے اتنے سال، کہ اتنے لوگ ہیں تو ان کا باری نہیں آتی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کتنی آسانی ہے، تو ہم اس کا جو ہے کیا کریں، خوب جو ہے اگر حج کے ہمارے اوپر فرض ہو چکے ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ کے نام پر جو ہے لبیک کہہ دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، لبیک کہتے ہوئے ارادہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی جو ہے میں حج کے چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، سبحان اللہ، اور اسی طرح اور بھی ہیں۔ آپ ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک برائی ختم فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے ہر عمل پر، جی ہر عمل کرتا ہے، جو ہے طواف کرتا ہے، اس کے اوپر بھی گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے سعی کرتا ہے، اس میں بھی سبحان اللہ۔ اور حج کی وجہ سے ہمارے عمر میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، فقر و فاقہ کو اللہ دور فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی جو ہے اسپیشل جماعت 3 ہیں، الغازی اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے، دوسرا الحاج حج کے سفر میں جانے والے، تیسرا عمرہ کرنے والے، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ تو اللہ کے وفد ہے، اگر وہ لوگ جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں، اگر وہ کسی کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے توبہ استغفار کرے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔